خلاصہ یہ تھا کہ آج کے زمانے میں مولوی اور مدرسے کا سوسائٹی میں کوئی کردار نہیں ہے۔ مولویوں کا کام سوائے چندے مانگنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو یہ زکوٰۃ اور فطرانہ جمع کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ بقرہ عید کا موقع آتا ہے تو یہ قربانی کی کھالیں اکٹھی کرنے کی فکر میں لگ پڑتے ہیں۔ ان کے پاس جو بچے پڑھتے ہیں انہوں نے ان بچوں کو بھی بھکاری بنا دیا، چندے مانگتے رہتے ہیں، بس ان کو یہ فکر ہوتی ہے۔ ان سے پوچھو جا کر کہ ان مدرسوں سے آج تک ان مولویوں نے کتنے ڈاکٹر بنا کر نکالے، کتنے انجینئر پیدا کیے، کتنے وکیل پیدا کیے، کتنے بچوں کو گریجویشن کروائی انہوں نے؟ نتیجہ بالکل صفر ہے۔ لہذا آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم اور سوسائٹی پر ایک بوجھ ہے۔ ہمارا بس چلے تو ہم ان مولویوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال کر ان کے مدرسوں کو ہم تالے لگا دیں۔ یہ ان کی گفتگو کا کیا تھا جی؟ جب سب اپنی اپنی بڑاس نکال چکے تو آخر میں ایک میرا نمبر آیا۔ میں نے کہا بھائی میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، میں مدرسے کا نمائندہ ہوں، میں بتاؤں گا کہ آج کے دور میں مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے، آپ کا سوال ہے۔ لیکن آپ کے سوال سے پہلے میرا بھی ایک سوال ہے، اس لیے کہ مولوی صرف جواب دینے کے لیے پیدا، بولو بھائی، مولوی کے منہ میں بھی زبان ہے، جو آتا ہے مولوی صاحب سے سوال، مولوی کو بھی سوال کا حق ہے۔ میں نے کہا پہلے میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دے دو، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قوم مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے؟ وہ ہے توجہ آپ کی؟ بہت خاموش بیٹھے ہیں، ناراض تو نہیں ہیں؟ بولو، تھوڑا میرے ساتھ بات کر دو۔ باہر اگرچہ ٹینشن ہے لیکن یہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ٹینشن فری ماحول ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ باہر کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا، مجھے آپ کی مجبوری کا احساس ہے، میں آپ کے ہم میں برابر کا شریک ہوں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس میں ہم برابر ہیں سارے، لیکن تھوڑی دیر ٹینشن فری ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ میرا ساتھ دیں تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں نے کہا قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کیا دے رہی ہے، یہ میرا سوال ہے۔ میں نے کہا باقی باتیں چھوڑ دیں، آپ مجھے انہی تین باتوں کا جواب دے دیں جو آپ نے کہی ہیں، زکوٰۃ، فطرانہ، قربانی کی کھال، انہی تین چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، چلو ان تین کو لے لیتے ہیں۔ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، بتائیے زکوٰۃ، فطرانہ اور قربانی کی کھال یا قربانی، آپ مجھے بتا دیجئے 100 میں سے کتنے بندے ہیں جو یہ تینوں کام باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر ہم ریشو نکالیں تو میرے خیال میں 100 میں سے بمشکل 10 بندے ایسے ہوں گے جو یہ تینوں کام ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں۔ 90 لوگ یہ کام، 100 میں سے 90 بندے زکوٰۃ نہیں دیتے، قربانی نہیں کرتے، بہانوں سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ 90 ویسے چھوٹ گئے، اب جو 10 بندے یہ تین چیزیں دیتے ہیں، ان 10 میں سے بھی کتنے ایسے ہوں گے جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، وہ یہ تینوں چیزیں اس کے شوکت خانم کو دے آتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو عیدی جیسے اداروں کو یہ تینوں چیزیں دے دیتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو یہ تینوں چیزیں اپنے محلے علاقے کی کسی یتیم اور بیوہ کو جا کر دے آتے ہیں؟ اب اگر ان 10 کو بھی تقسیم کیا جائے تو مدرسے کے حصے میں کیا آیا؟ میرے خیال میں 10 میں سے بھی بمشکل 2 یا 3 بندے ایسے ہوں گے جو یہ تینوں چیزیں کس کو دیتے ہیں؟ مدرسے کو۔ 7 نے تو یہ بھی باہر دے دی، اب 100 میں سے 3 بندوں نے یہ چیزیں مدرسے کو دی، تو پھر سوال ہے بتاؤ ہر ہفتے دیتے ہو؟ بولو، ہر مہینے دیتے ہو؟ ہر 6 ماہ بعد دیتے ہو؟ کتنے عرصے بعد؟ سال کے بعد 100 میں سے 3 بندوں نے یہ 3 چیزیں مدرسے کو دی، تو کون سا احسان چڑھائے؟ یہ تعامل مدرسے کے ساتھ نہ ہونے کے برابر ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ چلو میں تھوڑا اور آسان کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ بات تو لطیفے کی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے۔ 20 روپے کا نوٹ اور 5000 والا نوٹ دونوں آپس میں رشتہ دار لگتے ہیں نہیں لگتے؟ شکلیں ملتی ہیں نا، دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے،
گپ شپ ہوئی. جب دونوں جدا ہونے لگے نا تو 5000 والے نوٹ نے 20 والے سے کہا یار بڑا مزہ آیا تمہارے ساتھ گپ شپ کر کے, آئندہ کبھی ملنا ہو تو اپنا عطا پتہ اور ایڈریس بتا دو تاکہ آئندہ کیا ہو جائے, ملاقات ہو جائے. تو 20 والے نے 5000 والے نوٹ سے پوچھا بھئی اپنا ایڈریس بتاؤ, تم کہاں ہوتے ہو؟ تو 5000 والا نوٹ بڑا اکڑ کے کہنے لگا کہ میں ہر ایرے غیرے کو منہ, مجھ سے ملنا ہو تو بحریہ ٹاؤن میں آؤ, ڈی ایچ اے میں آؤ, اسلام آباد کی کسی پوسٹ سیکٹر میں آؤ, کسی بڑے بندے کے بٹوے میں, لاکر میں, تجوری میں, اکاؤنٹ میں آؤ. میں بڑے لوگوں کے ہاں پایا جاتا ہوں, چھوٹے لوگوں کو آج کل تو بالکل لفٹ نہیں کراتا جناب, بڑے لوگوں کے ہاں میں بستا ہوں. پھر 5000 والے نے 20 والے سے پوچھا, میرا ایڈریس تو پوچھا, اپنا بھی بتاؤ تم کہاں ملتے ہو؟ تو 20 روپے والا نوٹ بڑا شرمندہ ہو کر کہنے لگا کہ جناب میں آپ کو کہیں ملوں نہ ملوں, میں مسجد اور مدرسے کے چندے کے ڈبے میں ضرور مل جاؤں گا. کیا خیال ہے بھائی, آپ کے چکوال میں بھی یہ رواج ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو جمعے والے دن ہم 10-20 روپے کا گلا سڑا نوٹ ڈالتے ہیں نا چندے کے ڈبے میں, اور پھر مولوی صاحب پہ بڑا احسان بھی جتلاتے ہیں کہ بڑا تعاون کر رہے ہیں ہم. جناب یہی تعاون ہے. اس سے پتہ چلا کہ قوم اور سوسائٹی مولوی اور مدرسے کو کچھ بھی بولو. میں نے کہا باؤ آپ کے سوال کی طرف, آپ کا سوال تھا کہ مولوی اور مدرسہ قوم کو کیا دے رہا ہے. میں نے کہا میں یہ جواب زبانی نہیں دوں گا, میں آپ کو پریکٹیکل دکھاؤں گا. ابھی بھی دکھاتا ہوں کہ مولوی نے قوم کو کیا دیا. یہ اتنا بڑا مجمع ہے, مجھے بتاؤ اس مجمع میں کتنے میرے بھائی ہو جو ڈاکٹر ہو؟ ہاتھ کھڑا کر دو ذرا. کوئی بھی نہیں. کتنے انجینئر ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. کتنے وکیل ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. کتنے سائنسدان ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. کوئی بھی نہیں. توجہ, اس مجمع میں کتنے حافظ قرآن اور عالم دین بیٹھے ہو؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دو. کہہ دو یار اونچی سبحان اللہ. آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ میں ان کو گھر سے نہیں لے کر آیا, یہ آپ کے اس ادارے اور شہر اور اس علاقے کے لوگ ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ریزلٹ مدرسے کا آپ کے صرف تدریس القرآن میں نہیں, آپ کراچی سے لے کر پشاور اور گلگت اور کشمیر کے پہاڑوں تک چلے جاؤ, آپ کو ہر گلی محلے کے اندر بحمداللہ مولوی اور مدرسے کی خدمت یوں ہی بولتی بھی نظر آئے. حالانکہ دیکھا جائے اگر کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ مولوی اور مدرسے کو نہیں ملتے, تمہارے کالج اور اسکول کو ملتے ہیں, یونیورسٹی کو ملتے ہیں. بڑی بڑی بھاری تنخواہیں مولوی کو نہیں ملتی, تمہارے کالج اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ اور پروفیسرز کو ملتی ہیں. بڑے بڑے الاؤنسز, ٹی اے ڈی اے, مراعات, سہولیات یہ مولوی کے کھاتے میں نہیں. حکومت کی سرپرستی, سربراہی, شیلٹر, چھتری یہ مولوی کو نہیں ملتی, تمہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو ملتی ہے. اگر اربوں کھربوں کے فنڈ تمہارے کالجوں یونیورسٹیوں کو ملے تو اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میری قوم کا ہر دوسرا بچہ ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا, ہر تیسرا بچہ انجینئر ہونا چاہیے تھا, ہر چوتھا بچہ وکیل ہونا چاہیے تھا. لیکن کروڑوں اربوں روپے کے فنڈ لے کر بھی تم نے قوم کو کتنے ڈاکٹر دیے, کتنے انجینئر دیے؟ آج یہ جھلک آپ نے اس مجمع میں دیکھ لی. اور اس کے مد مقابل مولوی کو حکومت کی سرپرستی تو نہ ملی, بدلے میں حکومت کا جبر ملا, حکومت کا ظلم ملا, حکومت کی تنقید ملی, حکومت کی طرف سے رکاوٹیں ملی. مولوی نے ایک ایک مٹھی آٹے کی بھیک مانگی, زکات مانگی, فطرانہ مانگا, قربانی کی کھالیں مانگی, چندے اکٹھے کیے, ایک ایک دروازے کو جا کر کھٹکھٹایا, لوگوں کے تانے سنے, ملامتیں سنی, تنقید سنی. کسی نے اس کو ملا کہا, کسی نے صوفی کہا, کسی نے مسجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کہا, کسی نے اس کو دقیانوس کہا, کسی نے رزق پسند کہا, کسی نے انتہا پسند کہا, کسی نے پتھر کے زمانے کی پیداوار کہا, کسی نے اسے بیکورڈ کہا, کسی نے اسے گنبد کے خول میں بند کہا, کسی نے اس کو جدید دور کے تقاضوں سے ناآشنا کہا. میں کعبے کے رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس ملا نے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھ کر تیرے اسکول کے گیٹ پہ کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے کم تنخواہ لے کر بھی آج قوم کے بچوں اور بچیوں کے سینوں میں رب کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کو محفوظ کر دیا.
بولو کیا ہے یا نہیں کیا؟ میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، جاؤ کراچی سے لے کر خیبر تک پورا اپنا سوسائٹی اور معاشرہ چھان مارو. آج پورے معاشرے میں جتنی خیریں، جتنی نیکیاں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں تمہیں نظر آتی ہیں، کہ آج کسی کے سر پہ پگڑی ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ماتھے پہ محراب کا نشان ہے، زبان پہ اللہ اللہ کا ورد ہے. اگر آج مردوں کی آنکھوں میں غیرت ہے، میری ماں بہن بیٹی کے چہرے پہ پردہ اور نقاب ہے، اگر آج کوئی دکاندار کسی درجے میں دکان پر بیٹھ کر ترازو کے تول صحیح تولتا ہے، اگر آج کوئی صحافی صحافت کے میدان میں قلم کے تقدس کو پامال نہیں کرتا، اگر آج کوئی جج انصاف اور قضا کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اگر آج کوئی حکمران حکومت کی کرسی اور اقتدار کی مسند پہ بیٹھ کر اگر انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، اگر آج حاجی حج کر کے آتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہیں، آج عمرہ کرنے والے عمرہ کر رہے ہیں، آج رزم گاہ حق و باطل میں مجاہدین جانے ہتھیلی پر رکھ کر جامِ شہادت کو نوش کر رہے ہیں، آج خانقاہوں میں اللہ والے اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، آج تبلیغی جماعت والے بوریا بسترا اٹھا کر ایک ایک دروازے پر دستک دیتے نظر آتے ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، معاشرے میں جتنی نیکیاں اور بھلائیاں تجھے نظر آئیں گی، سب کا کھرا تلاش کر، سب کے پیچھے تجھے ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ. میں نے یہ جتنی فہرست گنوائی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، اس کا کریڈٹ آپ حکومت وقت کو دے سکتے ہیں؟ اونچی بولو سارے. اپنے علاقے کے ایم این اے ایم پی اے کو دے سکتے ہیں؟ اپنے علاقے کی کسی چودھری سردار وڈیرے خان دولت مند کو دے سکتے ہیں؟ نہیں. بلا شرکت غیرے یہ تمام کی تمام خوبیاں، کمالات اور کریڈٹ ایک ملا کی جھولی میں گرتے ہیں. مولوی کا وجود نہ ہوتا، مدرسے کا وجود نہ ہوتا تو خدا کی قسم آج پاکستان کا نقشہ بھی اندلس سے زیادہ مختلف نہ ہوتا. بولو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ دکھ ہوتا ہے مجھے، پھر بھی جو اٹھتا ہے کہتا ہے مولوی کیا دے رہا ہے قوم کو، ملا نے قوم کو کیا دیا. بابا یہ تھوڑا بڑا احسان ہے. باقی اگلا سوال آپ کا کہ بتائیے آج تک ان مدرسوں سے کتنے ڈاکٹر بن کر نکلے، کتنے انجینئر بن کر نکلے، کتنے وکیل بن کر نکلے؟ میں نے کہا یہ سوال ملا سے بنتا ہی نہیں، یہ سوال مولوی سے بنتا. بولو بھائی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتاؤ، حضرت مولانا عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم نے آپ کو کہا، کبھی اعلان کیا کہ بھائیو اپنے بچے ہمارے حوالے کرو، اپنے جگر کے ٹکڑے تدریس القرآن میں داخل کرواؤ، ہم آپ کے بچوں کو LLB کروائیں گے، MBBS کروائیں گے، MPhil کروائیں گے، گریجویشن کروائیں گے، ماسٹر کروائیں گے، یہ ڈگری لے کر دیں گے؟ کبھی یہ سوال کیا؟ کبھی یہ دعویٰ کیا؟ نہیں. اگر مولانا آپ کے بچوں کو یہ کہہ کر یہاں داخل کرتے کہ ہم آپ کا بچہ 5 سال 10 سال کے بعد ڈاکٹر انجینئر بنا کر آپ کے حوالے کریں گے، پھر نہ بنتے تو سوال مولوی سے تھا، سوال مدرسے سے تھا. مولانا نے آپ سے کیا کہا؟ بھائیو اپنے جگر کا ٹکڑا ہمارے حوالے کرو، ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے، قاری قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، مفتی دین بنائیں گے، امام مسجد بنائیں گے، مفتی بنائیں گے، تمہیں دین سکھائے گا، تمہیں فتویٰ دے گا، تمہیں نمازیں پڑھائے گا، جنازے پڑھائے گا، نکاح پڑھائے گا، دین کی رہنمائی کرے گا، اللہ رسول سے تعلق جوڑے گا، دین کے کسی شعبے میں تمہیں کمی محسوس نہیں ہونے دے گا. اپنے بچے یہاں داخل کرواؤ. بولو جو دعویٰ، جو بات کہہ کے مولوی نے تمہارا بچہ لیا تھا، آج اپنے دعوے کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ سارے بولو. اگر آج میری قوم کو مسجد میں امام نہیں ملتا، ذمہ دار مولوی ہے. پڑھانے کے لیے بچوں کو قاری نہیں ملتا، ذمہ دار مولوی ہے. فتویٰ دینے کے لیے مفتی نہیں ملتا، ذمہ دار مولوی ہے. دین کی رہنمائی کرنے کے لیے منبر پہ خطیب نہیں ملتا، ذمہ دار مولوی ہے. مسجد اور مدرسہ ویران ہے، ذمہ دار مولوی ہے. لیکن میری قوم کو آج اچھا ڈاکٹر نہیں ملتا، اچھا وکیل نہیں ملتا، اچھا سائنسدان نہیں ملتا، اچھا ماہر معاشیات نہیں ملتا. کعبے کے رب کی قسم ذمہ دار مولوی نہیں، تیرا کالج اور یونیورسٹی ہے. بولو صحیح ہے یا غلط؟ اونچی آواز سے بول دو. بابا اپنا سوال مولوی کے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو؟ ہم نے کب یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم آپ کے بچوں کو سائنس اور انگریزی پڑھائیں گے؟ صحیح ہے یا غلط؟ اونچی بولو.
اگلی بات، میرا وقت کم ہے، میں بہت شارٹ کٹ چل رہا ہوں، ایک بات اور عرض کرتا ہوں اجازت چاہتا ہوں.